نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا وہ اہم مہینہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص نسبت ہے۔ اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا باعث رحمت تھا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور آپ کا دنیا سے جانا ہم سب کے لیے ایک غم اور دکھ اور تکلیف کا واقعہ ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا، جس کام کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے، وہ مکمل ہوا۔ وہ مقصد، وہ مشن کیا تھا، وہ کام کیا تھا؟ بندوں کی رہنمائی کا کام، ہدایت کا کام، انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے آگاہ کرنے کا کام۔ اور یہ کام الحمدللہ اللہ کے فضل اور رحمت سے آپ نے ایک بہترین طریقے پر کیا، جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بستی ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو، نہ آیا ہو۔ اسی طرح ہمیشہ اللہ تعالی بندوں کی ذہنی رہنمائی اور ان کی اخلاقی رہنمائی کے لیے مسلسل انتظام فرماتا رہا ہے۔ ان پیغمبروں کے حالات کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، لیکن بعض کے حالات اور ان کے واقعات اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں ہمیں کچھ بھی عام طور پر نہیں ملتا۔ ہر پیغمبر اپنے علاقے کے لیے آیا، اپنے دور کے لیے آیا، مخصوص ضروریات کے لیے آیا، لیکن سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے آئے، تمام وقتوں کے لیے آئے۔ ہر طرح کے حالات میں آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کا لایا ہوا طریقہ ایک بہترین طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین کو مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کئی اعتبار سے دیگر انبیاء سے ممتاز بھی ہے، اہم بھی ہے۔ اس میں سب سے بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت اور رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر ہمارا یہ تعلق نہیں آپ سے، تو پھر خالی محبت اور عقیدت اور نسبت ہماری نجات کے لیے کافی نہیں اور ہمارے لیے پوری طرح فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ احسان بطور احسان ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں، اور آپ کی شخصیت یا آپ کے فرائض منصبی کی اہم علامات اور خصوصیات یہاں پر ذکر کی گئی، اور وہ کیا ہیں کہ آپ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور آپ سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے،
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ کی ذات سے نسبت نہ ہو، تعلق نہ ہو اور درست تعلق نہ ہو، اس وقت تک انسان صحیح راہ پر ہو سکتا ہی نہیں، ہدایت پا سکتا ہی نہیں۔ جب تک آپ کے ساتھ ہمارا تعلق درست نہیں، آپ کی ذات سے صحیح معنوں میں فیض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً اگر اس بلب کا تعلق مین پاور ہاؤس سے نہ ہو تو محض ایک بلب کا یہاں نظر آنا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سراجم منیرا تھا، روشن چراغ، لیکن اس چراغ سے ہماری ذات کو فائدہ اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب ہمارا اس سے تعلق ہو۔ اگر سورج پوری آب و تاب سے چمک بھی رہا ہو مگر ہم کسی کمرے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں اس کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کمرے سے باہر آئیں، خول سے باہر نکلیں اور اپنے اور سورج کے بیچ میں سے ہر رکاوٹ اور ہر چیز کو ہٹا دیں تاکہ براہ راست اس کی کرنوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سراج منیرہ کہا گیا، چمکتا چراغ، اس کی روشنی سے بھی اسی وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب آپ کے ساتھ ہمارا ایک براہ راست تعلق ہو، صرف لوگوں کی زبانی کلامی سنی سنائی باتیں ہی نہ ہوں، صرف لوگوں کی بتائی ہوئی چند علامات یا چند خصوصیات ہی ہمارے سامنے نہ ہو، بلکہ ہمارا آپ کی ذات کے ساتھ ایک براہ راست تعلق بھی ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ تعلق کن بنیادوں پر ہو، ہم آپ کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں، ہم آپ کے لیے کیا کریں اور آپ ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہیں اور آپ ہمارے لیے کس طرح باعث رحمت ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں چند ایسی بنیادیں نظر آتی ہیں کہ جن پر ہم آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر سکتے ہیں، بہترین بنا سکتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا تعلق جو ہے وہ ایمان کا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا انسان ماننے کے لیے صرف مسلمان ہی نہیں، غیر اقوام بھی تیار ہیں، لیکن رسول اللہ ماننے کے لیے سب تیار نہیں ہیں۔ مثلا آپ نے وہ مشہور کتاب سنی ہوگی مائیکل ایچ ہارٹ کی، جس میں دا ہنڈریڈز کے نام سے 100 مختلف ایسے لوگوں کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے تاریخ انسانی میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا، اس کا رخ پھیر دیا، اور اس میں نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت ہر لحاظ سے جامع تھی۔ آپ نے حقیقی معنوں میں صرف مادی چیزوں میں نہیں، انسانی ذہن میں ایک انقلاب پیدا کیا، سوچ میں تبدیلی پیدا کی، جو کہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن وہ سب لوگ جو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، بعض مثلا ہندوؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی، بے شمار غیر مسلم سے اقوال آپ کی تعریف میں مل جائیں گے، لیکن وہ آپ پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو ان کی یہ تعریفیں کرنا اور ان کا یہ احترام کرنا اور محبت کرنا اور آپ کو بڑا ماننا خود ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں صحیح فائدہ پہنچے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ نمبر 1، آپ پر ایمان ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو۔ تو آپ کو دراصل بھیجا ہی کس لیے گیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ایمان لاؤ اللہ کے بعد اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایمان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ سب لوگوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے یہاں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی آپ کی رسالت سب انسانیت کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایمان میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو آخری نبی مانا جائے اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہ سمجھا جائے، یہ بھی آپ پر ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول آیا یا کوئی نبی آیا
تو یہ دراصل آپ کے حق میں ایک خیانت ہوگی، آپ کے مقام کو کم کرنے کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نیک اعمال میں سے ایک بہترین عمل ہے۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل فقال الایمان باللہ ورسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول کو ماننا۔ اس عمل جیسا کوئی عمل ہو سکتا ہی نہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ عمل نہیں اور باقی بہت سارے عمل ہیں اچھے اچھے، تو وہ سارے مل کر بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ یہ عمل اس کے پاس نہ ہو۔ اسی لیے جو لوگ ایمان سے خالی ہیں وہ بڑے خسارے میں۔ اسی لیے سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن ہو تو کیا کرو؟ اطاعت کرو، بات مانو۔ اطاعت کا جو مادہ ہے یہ توئے واو عین ہے، تو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ضد ہے کرہ کی، کاف رے ہے۔ تو سے طاعت ہے اور کرہ سے کراہت ہے۔ کراہت کس کو کہتے ہیں؟ ناپسند کرنا۔ تو اطاعت ہوتی ہی وہ ہے جو دل کی خوشی سے ہو، اور کراہت یعنی مجبوری، جبرن یا ناپسندیدگی سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہترین تعلق اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایمان کے بعد آپ کی اطاعت بھی ہو۔ اور کیسی اطاعت ہو؟ کھلے دل کے ساتھ، گھٹے گھٹے نہیں۔ آپ کی کوئی بات سنیں، پڑھیں، جانیں، بس مان لیں، اس لیے کہ ہمیں آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کی رسالت پر مکمل ایمان، اعتماد اور بھروسہ ہے، ہم شک نہیں کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس کی اللہ کے اذن کے ساتھ اطاعت نہ کی جائے۔ بھیجا ہی اس لیے کہ اس کی بات مانی جائے۔ ہر رسول اس لیے بھیجا گیا کہ اس کی بات مانی جائے، ورنہ تو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ آ کے بیٹھا رہے کرسی پہ اور لوگ اپنی اپنی مرضی کریں؟ نہیں، آپ کی آمد کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ آپ کو فالو کریں، آپ کے طریقے پر چلیں، آپ کی اطاعت کریں۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا جواب دو، لبیک کہو اس بات پر، اللہ اور اس کے رسول کے لیے لبیک کہو، اذا دعاکم جب وہ بلاتے ہیں تم کو، لما یحییکم اس چیز کے لیے جو تم کو زندہ کر دیتی۔ یعنی وہ تمہیں موت کی طرف نہیں بلاتے اپنی اطاعت کروانے کو، کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ زندگی بخشنے والی چیزوں کی طرف۔ کیونکہ عام طور پہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہائے اب یہ کرنا پڑ جائے گا، اسلام کی طرف آئیں تو یوں پھنس جائیں گے، ادھر پکڑ ہوگی ادھر پھنس۔ نہیں، زندگی ہے یہ، زندگی۔ سورۃ النور میں تو صاف کہہ دیا گیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ ہدایت ہی نہیں۔ وہ ہدایت ہی نہیں جس میں آپ کی اطاعت نہیں۔ اور کیسے؟ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو دیں تم کو رسول وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ جس سے روکیں انہو فَانْتَهُوا رک جاؤ، ایسی اطاعت، پھر اپنی مرضی نہیں۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر ان کا اپنا اختیار اس معاملے میں ہو، پھر وہ اپنی مرضی کرے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تو کھلم کھلا بھٹک ہے، اس کے بھٹکنے میں شک ہی کوئی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سراسر گمراہی کی بات ہے، ایسا شخص ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صاف طور پر کہا گیا سورۃ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
اور اس سے منہ نہ موڑو، منہ نہ پھیرو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے، سن کے جان بوجھ کے پھر اپنی مرضی کرتے ہو۔ مزید فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو منہ سے تو کہہ دیتے ہیں سن لیا ہم نے، لیکن سنتے کوئی نہیں، حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ یہاں ایمان کی بات نہیں ہو رہی، اطاعت کی ہو رہی، اور اطاعت سے منہ موڑنے کو کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کی بات نہیں مانو گے تو پھر یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ انکار ہے، کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا انکار کون کرتا ہے؟ قال، فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے تو گویا انکار کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نافرمانی دراصل آپ کا انکار ہے۔ یعنی وہی بات نا کہ رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے بات ہی نہیں ماننی آپ کی، پھر تو آپ کا آنا نہ آنا برابر ہے نا، پھر تو آپ کو رسول ماننا یا نہ ماننا برابر ہے۔ مثلاً اگر کوئی پیٹر یا جین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے اور فاطمہ اور ساجدہ بھی نہیں مان رہی، تو فرق کیا ہوا؟ کوئی فرق ہوا؟ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم مانتے ہیں اور عمل سے کچھ نہ مان کے دکھانا، عملی طور پہ تو کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اب یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار دنیا میں تو خسارے کا سبب ہے ہی، بدبختی کا سبب ہے ہی، لیکن آخرت میں بھی بڑے نقصان کا سبب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، الٹ پلٹ۔ یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش کہ ہم اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، بات مان لیتے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا۔ یہ حسرت اور ندامت کی علامت ہوتی ہے نا، ہاتھوں پہ کاٹنا، اپنے ہی ہاتھ کاٹنا۔ ساتھ کیا کہے گا؟ یقول، کہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ اپنا رستہ بناتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اختیار کرتا، میں اپنا رستہ ان کے ساتھ رکھتا، ان کے طریقے پہ چلتا۔ سورۃ النساء میں آتا ہے یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کافر یہ خواہش کریں گے، چاہیں گے، جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، وہ چاہیں گے کیا؟ لو تسوی بہم الارض، کاش زمین ان پہ برابر کر دی جائے، یعنی زمین پھٹے وہ سما جائے اور اوپر سے جیسے پلستر کر دیا جاتا نا کہ پتہ ہی نہ چلے ہم کوئی تھے بھی۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ سورۃ نور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں ڈرنا چاہیے، یعنی آپ کے حکم کے خلاف جو چلتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، کس بات سے؟ کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا ان کو کوئی دردناک عذاب نہ گھیرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اطاعت سے انکار فتنوں، مصیبتوں کا سبب ہو سکتا ہے، اور اس کے برعکس جو اطاعت کرے اس کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہیدوں میں سے، صالح لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور جاننے کے لیے اللہ ہی کافی ہے کہ یہ کتنا بڑا فضل ہے، تم لوگ تو جان ہی نہیں سکتے، دیکھا جو نہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں،
وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اور پھر آپ کی اطاعت صرف آپ کے دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، سب لوگوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سب کے لیے بھیجا گیا ہے. فرمایا آپ نے خود، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز نہ بہکو گے بھٹکو گے جب تک ان دونوں کو تھام کے پکڑ کے مضبوط رکھو گے. کتاب اللہ و سنت رسول، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت معاذ بن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا جب انہیں یمن کی طرف رخصت کر رہے تھے گورنر بنا کر؟ کس کے مطابق فیصلے کرو گے؟ ان کا اللہ کی کتاب کے مطابق. اگر وہاں نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دور میں بھی جو لوگ آپ سے دور تھے وہ بھی آپ کی ہدایت اور اطاعت کے مطابق کام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، منہ پھیرا، فلیس منی، اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات اور صحابہ کرام اپنی زندگی میں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے. مثلا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بال بندھوا رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، زبان مبارک سے ایھا الناس کا لفظ نکلا. فوراً کہنے لگی بال باندھنے والی سے، میرے بال باندھ دو. وہ کہنے لگی ایسی کیا جلدی ہے؟ اس نے کہا ابھی تم نے سنا نہیں ایھا الناس آپ کی زبان سے نکلا ہے تو کیا ہم اس میں شامل نہیں؟ اور خود بال باندھ کے کھڑی ہو گئی اور کھڑے کھڑے پورا خطبہ سنا. یہ تھی اطاعت. ام سلیم کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تھا اور ابو طلحہ کا گھبرانا، ان کے شوہر تھے کیونکہ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ آ گئے. تو ام سلیم کہتی ہیں کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اپنے شوہر کو سمجھانے لگے. ان باتوں کو خدا اور رسول زیادہ جاننے والے کہ کتنے لوگوں کو کہاں لے کے جانا ہے. اور کھانے میں برکت ہوئی. حضرت ام شریک ایک صحابیہ تھی، اسلام کے آغاز میں خفیہ طور پر قریش کی عورتوں کو اسلام کی دعوت دیتی تھی. یعنی مرد تو باہر سن لیتے تھے تو عورتوں کو کون جا کے بتائے؟ یہ خاتون مسلمان ہوئی اور گھر گھر جا کر عورتوں کو بتاتی تھی کہ اسلام کیا ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جس کے اندر چاہت ہوتی ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل ہی جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم اسلام کی تبلیغ کیسے کریں، کام کیسے کریں، ہمیں آتا ہی نہیں کرنا. اگر چاہت ہوگی نا تو دروازہ جا کھٹکھٹا ہوگی کسی کا، اور جو کھٹکھٹانے کے لیے پہنچے گا اس کے لیے دوسروں کو کھولنا ہی پڑے گا. تو جب چاہت ہی نہیں تو دروازہ کیسے کھٹکھٹاؤ گے؟ اور جب کھٹکھٹاؤ گے نہیں تو کھلے گا کیسے؟ کیسے کام بنے گا؟ کیسے رستہ نکلے گا؟ تو بات تو پھر وہ اندر کی محبت اور ایمان کی ہے نا. کہتے ہیں کہ یہی ام شریک جب ایمان لائیں تو ان کے عزیز رشتہ داروں نے انہیں دھوپ میں جا کے کھڑا کر دیا. جھلستی دھوپ میں ان کو روٹی کے ساتھ شہد کھلاتے اور پانی نہ دیتے، اور 3 دن تک ایسا ہی کرتے رہے اور کہتے کہ جس مذہب پہ تم ہو اسے چھوڑ دو. وہ اس قدر بدحواس تھی کہ سمجھ نہ سکی کہ کیا کہتے ہیں. لوگوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر سمجھانے کی کوشش کی. بولی خدا کی قسم میں تو اب تک اس عقیدے پر قائم ہوں، میں تو نہیں چھوڑتی. یعنی ہوش حواس اڑ گئے لیکن پھر بھی نہیں چھوڑا. حضرت سمیہ کو مکہ کی تپتی ریت پر لوہے کی زرہ پہنا کے کھڑا کیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اسلام پہ قائم رہی. ہم میں سے کسی کو ایسی تکلیف تو نہیں دی گئی. حضرت ابو طلحہ نے جب ام سلیم سے نکاح کی خواہش کی تو انہوں نے کہا ابو طلحہ تم جس خدا کو پوچھتے ہو یہ تو ایک لکڑی سے بنا ہے، فلاں معمار نے اس کو بنایا ہے، فلاں حبشی نے تیار کیا ہے، تمہیں اس کی عبادت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میرا مہر یہی ہوگا، میں جب تم سے نکاح کروں. اور اس طرح عورتوں نے نہ صرف یہ کہ عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی اسلام کی طرف مائل کیا. لیکن اطاعت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ اتباع ہے. اطاعت تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی کچھ کہے تو آپ کر کے دکھائیں. اتباع کیا ہے؟ کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. اچھا کسی کے فٹ سٹیپس کو کیا فالو کرنا کہ بے شک اس کا منہ دوسری طرف ہو، آپ کی طرف بیک کر کے وہ جا رہا، وہ نہ دیکھ رہا ہو پیچھے، مگر آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں. وہ کہے نہ بھی اشارے سے بات سمجھے. یہ سچی محبت کی علامت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کی محبت ثابت کیسے ہوتی ہے، سچ کیسے ہوتی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے، یعنی خاموشی کے ساتھ آپ کی ہر بات ماننا، خواہ آپ کا حکم ہو یا آپ کا طریقہ ہو یا آپ کی پسند ہو، ان سب چیزوں کو اپنی پسند مان لینا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور کیا ہوگا؟ گناہوں کی معافی ملے گی، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو صحابہ نے بھی بنوا لی. آپ نے اتاری، سب نے اتار دی. نہ آپ نے کہا پہننے کو نہ اتارنے کو، لیکن دیکھ کر. نماز کی حالت میں جوتے اتارے، پیچھے سب نے اتار دی. نماز کی حالت میں قبلے کا رخ پھیرا، پیچھے سب نے خاموشی سے پھیر لی، پوچھا ہی نہیں. اور آخری چیز محبت اور احترام. آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تم کو اپنے والد سے، اولاد سے اور سب انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو آپ کی محبت سب انسانوں کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے. ایمان کی حلاوت ہی اس کو ملتی ہے جس کے اندر 3 باتیں ہوں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جسے اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہوں. اس کا صلہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہوگا ایسی محبت کا؟ دنیا کی محبتیں تو انسان کو اذیت میں رکھتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. لیکن یہ محبت محض جذباتی محبت نہیں، اصولی محبت ہے. لیکن بعض اوقات ہم اس محبت میں غلو کو پہنچ جاتے ہیں اور آپ کے مقام سے اوپر لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینے لگتے ہیں، جو ایک شرک ہو جاتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ تھا، لیکن جب وہ آپ کو دیکھتے تو آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے. آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ بالکل الٹ کام کر رہے ہیں. آپ کے نام پہ جو محفل سجائی جاتی ہے اس میں درود شریف کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، حالانکہ نماز جیسے فرض میں بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے. پھر اسی طرح صحابہ کرام کو آپ سے اتنی محبت تھی، لیکن کبھی کسی نے آپ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا، بلکہ اس دن چونکہ آپ کی وفات کا دن تھا تو صحابہ کے دل زیادہ غمگین اور رنجیدہ ہوتے تھے. ہم نے اس کو جشن اور عید کا دن بنا لیا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے معنوں میں آپ کے امتی ہوں، ہم آپ سے محبت کریں اور آپ ہماری شفاعت کرائیں، تو ضروری ہے کہ ہم ان اصولوں کے ساتھ آپ سے تعلق رکھیں جو قرآن اور سنت میں طے کر دیے گئے. خود ساختہ اصولوں کے تحت محبت کے معیار قائم کرنا جو آپ کے ہاں اپرووڈ ہی نہ ہو، پسند ہی نہ ہو آپ کو، وہ نہ ہماری دین کو کوئی فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہماری آخرت کو. اللہ تعالی ہمیں صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.